اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معطر کریں اپنی زبانوں کو ذکر درود کے ساتھ۔ ارباب دانش، عبادت گزار مومنین، دعا ہے پروردگار عالم آپ مومنین کا اس مقدس مقام پہ چل کر آیا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ آج کی رات میں اور پورے ماہ رمضان میں جو خالق کائنات نے اپنے اولیاء کو عطا کیا ہے، ہم سب کو، تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو عطا فرما۔ پالنے والے اسلام و مسلمین کی مدد فرما، دشمنان اسلام کو ہدایت فرما، اگر لائق ہدایت نہیں تو ان کے شر کو خود ان کے اپنے طرف واپس لوٹا۔ والی دوراں یوسف زہرا حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ قلب مطہر آقا مولا امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ مولا کے اعوان و انصار میں شامل ہو کر نصرت امام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے معطر کریں اپنی زبانوں کو ذکر درود کے ساتھ۔ عموماً ہمارے ہاں لیلۃ القدر کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ 19، 21 اور 23 ان 3 راتوں میں سے کوئی ایک رات ایسی ہے جو لیلۃ القدر کی ہے۔ گویا 2 راتوں کو ہم منہا کر دیتے ہیں، مائنس کر دیتے ہیں، اور ایک رات کے اوپر ہم فوکس کر لیتے ہیں، جبکہ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ نہ، ایسا نہیں ہے کہ 2 راتیں جو ہیں وہ ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اور صرف ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر سے متعلق ہے۔ نہ، البتہ میں یہاں پہ 1-2 باتیں، چونکہ آج کی رات واقعاً اس کا حق ہے کہ اس موضوع پہ زیادہ نہیں تو ایک مختصر سا اشارہ ضرور کیا جانا چاہیے۔ یہ رات اپنی ذات میں ایک عمر جتنی حیثیت رکھتی ہے، یعنی اگر کسی خوش نصیب کو 83 سال 3 مہینے کچھ دن زندگی ملے تو وہ ساری زندگی ایک طرف ہی، آج بھی ایک رات ایک طرف، وہ ساری زندگی ایک طرف کہ آج کی اکیلی رات ایک طرف، پھر برابر نہیں ہے۔ قرآن فرماتا ہے خیر من الف شہر، یہ ایک زندگی سے بھی افضل ہے، برتر ہے۔ کتنی برتر ہے یہ خدا جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم، مینشن نہیں کیا گیا، بس یہی بتایا گیا ہے کہ ایک زندگی کے برابر نہیں، ایک زندگی سے افضل ہے۔ گویا اس رات کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ اپنی ذات میں ایک عمر جتنی حیثیت رکھتا ہے۔ بہت بارزش، بہت قدر و قیمت والی رات ہے کہ جس کو لیلۃ القدر کہا گیا۔ یعنی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ایک پورا چیپٹر، ایک پورا سورہ فقط ایک رات کی مدحت اور قصیدہ خوانی میں بیان ہوا ہے، یعنی سورۃ القدر، اس کے اندر فقط ایک رات کی تعریف کی گئی ہے، یہاں تک کہ سید المرسلین، خاتم النبیین، یعنی شہر مدینہ، مدینۃ العلم کے جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ والذی بعث
فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ اللہ نے امی لوگوں میں ایک ایسا رسول بھیجا کہ جس نے ان کو کتاب اور اس کی تعلیم دی، حکمت کی، اور اس سے پہلے یہ سبھی ضلال مبین میں تھے، یعنی گمراہی میں تھے، یعنی کچھ نہیں جانتے تھے۔ ہمارے بزرگ علماء فرماتے ہیں یہ ادھر کی بات نہیں، یہ ادھر کی بات ہے، یہ اس عالم کی بات نہیں ہے، یہ عالم عہد و میثاق کی بات ہے، یہ عالم زر کی بات ہے، یہ عالم ارواح کی بات ہے، کہ جہاں سبھی کسی کے پاس کوئی علم نہ تھا، رسول اعظم نے انبیاء کو بھی علم عطا کیا ہے۔ وہاں رسول اللہ نے انبیاء کو بھی، نبیوں کے پاس بھی جتنا علم ہے وہ رسول اللہ نے عطا کیا ہے۔ یہ ادھر کی بات نہیں، یہ ادھر کی بات ہے۔ تو اس نبی کو خدا فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، میرے نبی آپ کیا جانے کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا عظمت ہے اس رات کی، کیا مقام اور مرتبہ ہے اس رات کا کہ خاتم النبیین۔ دیکھیں ہم تک اللہ کا جتنا بھی فرمان، کلام، تعلیمات پہنچی ہیں تھرو مصطفیٰ پہنچی ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ایک لباس پہن کے لوگوں کے درمیان آ گئے ہوں اور آ کے کہا ہو کہ لوگوں میں تمہارا اللہ ہوں لہٰذا میں تمہیں پڑھانے آیا ہوں، سکھانے آیا ہوں یا کچھ بتانے؟ نہ، جو کچھ اللہ نے عطا کیا نبی کے صدقے عطا کیا، نبی کے ذریعے عطا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم شیعان حیدر قرار کہتے ہیں کہ اہل بیت کی نصرت خود اللہ کی نصرت ہے، امیر المومنین کی مدد خود اللہ کی مدد ہے، رسول اللہ کی مدد خود اللہ کی مدد ہے، کہ جو کچھ یہ کرتے ہیں در حقیقت خدا کے ارادے سے کرتے ہیں۔ وما رمیتا اذ رمیتا، کہ جب یہ تیر چلاتے ہیں اللہ فرماتا ہے یہ نہیں چلاتے، اللہ چلا رہا ہوتا ہے، ان کا کام اللہ کے اشارے سے، اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اس نبی کو خدا فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، باقر العلوم فرماتے ہیں اس صورت کے ساتھ اپنے زمانے کے امام کا اثبات کیا کریں، حضرت حجت کا اثبات اس صورت، حالانکہ کہیں پہ اس میں امامت کا ذکر نہیں ہے، کوئی امام کا نام نہیں آیا، کوئی امام کا ذکر نہیں، لیکن مولا فرماتے ہیں اس صورت کے ذریعے آپ اپنے زمانے کے امام کا اثبات کیا کریں۔ کیسے؟ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، یہ قبلہ صاحب تشریف فرمایا تنزل صیغہ مضارع ہے، یعنی نازل ہوتے ہیں یا ہوں گے ملائکہ، ماضی کی بات نہیں ہے۔ کس کے پاس نازل ہوتے ہیں ملائکہ؟ ملائکہ ضروری ہے کہ کسی معصوم پہ نازل ہوں۔ جب تک پیغمبر موجود تھے رسول اللہ پہ نازل ہوتے تھے، جب پیغمبر دنیا سے چلے گئے، پیغمبر کے جو حقیقی اور مشروع جانشین ہیں کہ جو 12 امام ہیں، ان میں سے 11 اماموں پر نازل ہوتے تھے ان کے زمانے میں۔ جب 11 امام چلے گئے، 12ویں امام پہ نازل ہوتے ہیں۔ جب 12واں غیبت میں ہے اس وقت بھی مولا پہ نازل ہوتے ہیں، کسی اور پہ نازل نہیں ہوتے۔ تنزل الملائکۃ والروح، امام زمان پہ نازل ہوتے ہیں یہ ملک، یہ فرشتے۔ ملک یہ نہ سمجھے کہ کوئی وہ الیاذ باللہ استغفر اللہ کے کوئی مرغ ہیں کہ آسمان سے پھڑ پھڑاتے زمین پہ آ جاتے ہیں، نہ، وہ مجردات ہیں، وہ کوئی مادہ نہیں ہے کہ جن کا تعلق عالم مادہ سے ہو تو وہ کسی مادی زمین پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، نہ، یہ معصوم پہ نازل ہوتے ہیں۔ گویا مولا فرماتے ہیں کہ 19 ماہ رمضان کی رات کیا ہوتا ہے، 19 کی رات کو صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ یہ لیلۃ التقدیر ہے۔ 19 کی رات کو تقدیر لکھی جاتی ہے۔ 21 کی رات کو فرماتے ہیں لیلۃ القضاء، اس رات جو لکھی گئی ہے تقدیر وہ اس کے اوپر نظر ثانی ہوتی ہے اور حضرت کے پیش کی جاتی ہے۔ 23 کی رات کو تقدیر کے اوپر معصوم کے دستخط ہو جاتے ہیں اور وہ اگلے سال کے لیے یا اس کی زندگی کے لیے جو ہے وہ اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ تینوں راتیں دخیل ہیں لیلۃ القدر میں،
ایسا نہیں کہ مثلا پچھلی 2 راتیں جو تھیں وہ ایسے ہی گزر گئی، اور نہ، تینوں راتیں دخیل ہیں لیلۃ القدر میں، کہ آج رات معصوم کے امام زمان علیہ السلام کے، فارسی میں کہتے ہیں امضاء سے، امضاء یعنی دستخط سے، سگنیچر سے مومنین کی مقدر جو ہے وہ لکھی جاتی ہے۔ لیلۃ القدر ہر جاگنے والے کو نہیں ملتی۔ آپ دیکھ لیں بہت سارے لوگ آج کی رات جاگ رہے ہیں، میں نہایت ہی معذرت کے ساتھ، ممکن ہے کچھ لوگ جاگ رہے ہیں اور گناہ کی محفلیں انہوں نے جو ہے آباد کی ہوئی ہوں، بسائی ہوئی ہوں، رچائی ہوئی ہوں، کوئی گانے سن رہا ہو، کوئی رقص و ڈانس کر رہا ہو، کوئی شراب پی رہا ہو، لہذا ہر جاگنے والے کو لیلۃ القدر نہیں ملتی۔ لیلۃ القدر کس کو ملتی ہے؟ لیلۃ القدر اس کو ملتی ہے جو معصوم سے متصل ہوتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہی معصوم سے ہے۔ لیلۃ القدر اس کو ملتی ہے جو معصوم کے ساتھ جڑا ہوا ہو یا پھر کلام الہی سے جڑا ہوا ہو۔ اب کلام الہی کب ہدایت کرتا ہے؟ قرآن اس وقت ہدایت کرتا ہے جب اس کو اس کے معلم کے ساتھ رکھ کر اس سے ہدایت لی جائے۔ جب قرآن کو معلم سے جدا کر دیں گے، یہی قرآن گمراہ کرے گا، یہی قرآن گمراہ کرے گا۔ مگر خوارج تھوڑا قرآن پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، داعش والے تھوڑا قرآن پڑھتے ہیں۔ کون سی مسجد ہے کہ جس میں وہی جو جن کا ابھی تک ذکر ہوتا رہا، مسلمانوں کے بچوں کی گردنیں کاٹتے ہیں، کون سی جنایت ہے جو نہیں کرتے؟ لیکن آپ دیکھ لیں کہ ان کی مسجدوں میں قرآن بھرے پڑے ہیں۔ کیا اگر قرآن تنہا اپنی ذات میں ہادی اور ہدایت کر سکتا ہوتا تو ان کی ہدایت کیوں نہیں کی قرآن نے؟ قرآن کب ہدایت کرتا ہے؟ قرآن اس وقت ہدایت کرتا ہے جب اس کو معلم کے ساتھ جوڑ کر اس سے ہدایت حاصل کی ہے، ورنہ قرآن ہدایت نہیں بلکہ گمراہ کرتا ہے۔ لہذا لیلۃ القدر کس کو ملتی ہے؟ جو معصوم کے ساتھ وابستہ ہو، معصوم کی اطاعت اور اتباع میں رہ کر لیلۃ القدر سے کسب فیض کرنے کا ارادہ کرتا ہو اور کر رہا ہو۔ جس طرح معصوم نے فرمایا ہے، معصوم کے فرمان پہ چل کر وہ لیلۃ القدر سے استفادہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ استفادہ کیا ہے جو لیلۃ القدر سے کرنا ہے؟ لیلۃ القدر ہے اپنی ذات میں کیا کہ جو ہر کسی کو نہیں ملتی، مخصوص لوگوں کو ملتی ہے۔ لیلۃ القدر بذات خود بھلے ایک لمحے بھر کے لیے ہی صحیح، ایک لمحے، میں توجہ میری جانب رہے، بس یہ نہایت باریک نقطہ ہے آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ ایک لمحے بھر کے لیے ہی صحیح معصوم کے ساتھ وہ قلبی لگاؤ کا نام لیلۃ القدر ہے جو آدمی کو منقلب کر دے۔ معصوم کے ساتھ اس قلبی لگاؤ، بھلے جس کو ساری رات جس کا دل معصوم سے جڑا رہے، نور علی نور علی نور، اس سے افضل اور کیا ہے؟ لیکن اگر کسی کا ساری رات معصوم سے اتصال برقرار نہیں ہو سکا، ایک لمحے کے لیے معصوم سے اتصال برقرار ہو جائے یا قرآن سے اتصال برقرار ہو جائے، اس کو لیلۃ القدر مل گئی۔ مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ معلوم ہے عموماً یہ واقعات مصائب میں پڑے جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر بہت زیادہ گہرائی ہے، بہت زیادہ گہرائی ہے، مفاہیم ہیں کہ کربلا کی جنگ کا سب سے بڑا مجرم حر بن یزید ریاحی تھا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اسی نے محرم کی 2 تاریخ کو کیا کیا تھا؟ حسین علیہ السلام کے قافلے کا رخ موڑا اور کھینچتا ہوا مولا کو کربلا میں لے کے آیا، کہ آگے چل کر جو واقعہ ہوا سارا بچوں کو معلوم ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ بندہ معصوم سے متصل ہوا ہے، تھوڑی دیر کے لیے، عاشور کے دن، شاید 1-2 گھنٹے کے لیے بھی نہیں۔ صبح آیا ہے اور تقریباً پہلی قربانیوں میں یہ اور ان کا بچہ، ان کا بیٹا جو ہے وہ شہادت کا جام نوش کر کے دنیا سے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے معصوم سے متصل ہوا، ہمیشہ کے لیے علیہ السلام بن گیا۔ یہ ہے لیلۃ القدر، یہ ہے لیلۃ القدر۔ تھوڑی دیر کے لیے صحیح، لیکن معصوم سے اس انداز میں متصل ہونا ہے کہ آدمی اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے، منقلب ہو جائے، منقلب ہو جائے۔ مثالیں بہت ہیں، وقت نہیں ہے، ورنہ میں بہت ساری مثالیں عرض کرتا آپ کی خدمت میں۔ دیکھیں
حضور علیہ السلام کے پاس اسی طرح قرآن بھی ہدایت کرتا ہے، کب؟ جب معصوم کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ رسول گرامی اسلام کے پاس ایک بدوی عرب آیا جو بیابانی تھا، ان کو کہتے ہیں قالت الاعراب، جو صحرا اور ڈیزرٹس میں رہنے والے عرب ہیں۔ یہ ایٹیکیٹ سے یعنی وہ ان کے پاس نہیں ہوتے جو احترام کے اور اس طرح کے طریقہ کار ہوتے ہیں، ان کے پاس زیادہ علم نالج بھی نہیں ہوتا، معرفت بھی نہیں۔ وہ آیا، اس نے کہا کہ رسول خدا سے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ کے پاس کوئی کتاب آپ کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں میرے اوپر قرآن نازل ہوا ہے۔ کہا کہ آپ کے قرآن کی تعلیمات کیا ہیں، مجھے بھی کوئی سکھائیں آپ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ ان کو لے جائیں علیحدہ بیٹھا کے تو کچھ قرآن ان کو سکھائیں۔ صحابی لے گئے، جب لے گئے تو انہوں نے قرآن مجید کی اس آیت کا انتخاب کیا کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کی جزا دیکھے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کی سزا دیکھے گا۔ وہ عرب کہتا ہے کہ یہ آپ کے قرآن میں لکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ میرا کافی، اللہ بس ہے کافی، شکریہ۔ وہ اٹھا اور چلا گیا۔ صحابی رسول اللہ کے پاس ہے، یا رسول اللہ یہ جو شاگرد میرے پاس پڑھ رہا تھا یہ بہت کم حوصلہ آدمی تھا۔ حضور نے فرمایا کیسے؟ کہا کہ جیسے ہی میں نے ان کو یہ آیت پڑھائی ہے تو کہتا کافی ہے میرے لیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آیا تھا تو ایک بیابانی ڈیزرٹس عرب تھا، جب واپس گیا ہے ایک فقیہ اور عالم بن کے گیا، ایک فقیہ اور عالم بن کے ایک لمحہ قرآن سے متصل نبی جس کو فرما دیں یہ فقیہ اور عالم بن کے گیا، اس کے عالم ہونے میں کوئی شک ہے؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ اس عرب نے کہا کہ بس یہی 2 آیتیں مجھے زندگی گزارنے کے لیے کافی ہیں، میں ہمیشہ جو کام کروں گا اس کام کے کرنے سے پہلے یہ سوچ لوں گا کہ اس کام کے بدلے میں جزا دیکھوں گا یا اس کے بدلے میں سزا دیکھوں گا، یہی کافی ہے۔ یہ ہے لیلۃ القدر، ایسا اتصال برقرار کرنا کہ بھلے وہ ایک لمحے کے لیے ہی صحیح لیکن منقلب کر دے۔ مگر ہمارے معصومین نے یہ نہیں فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کا ہر آنے والا دن اس کے گزرے ہوئے دن سے بہتر ہو۔ فرماتے من استوى یومہ فہو مغبون، کہ جس کے 2 دن برابر ہیں یہ گھاٹے میں جا رہا ہے، کل ماضی ہو گیا۔ اگر کل جتنا آج ہم نے کمایا ہے تو ہم لاس میں جا رہے ہیں، آج ہمیں زیادہ ضرورت ہے، آج ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تھا، کل ماضی ہو گیا ہے۔ آج ہم اگر اسی جتنا کما رہے ہیں تو ہم ماضی کی سطح پہ کھڑے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں یہ گھاٹے میں جا رہا ہے، جس کے 2 دن برابر ہیں گھاٹے میں جا رہا ہے۔ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ ہر آنے والی لیلۃ القدر اس کی پچھلی لیلۃ القدر سے بہت زیادہ اس کو دے کے جائے۔ ہر مومن کے لیے ضروری ہے، ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ اچھا یہاں پہ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگوں کے یہ خیال ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر میں وہی رحمت وہی نعمت جو پروردگار نے پچھلے سال دی تھی وہ اس سال بھی دیتا ہے۔ نہ، اس طرح وہ کرتا ہے جس کا خزانہ محدود ہوتا ہے کہ وہ وہی پچھلے سال والی جو رحمت تھی اٹھا کے اس سال بھی اپنے بندوں کو دے۔ نہ، ہر لیلۃ القدر میں ایک نیا دسترخوان لگتا ہے اور اس دسترخوان پہ بیٹھنے والے کو ایک نئی رحمت عطا ہوتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ جو پچھلے سال اللہ کے پاس تھی وہی اس سال دوبارہ سے بانٹ دی، نہ، مگر وہ محدود ہے، اس کا خزانہ میں، اس کے خزانے میں کچھ کمی ہے۔ نہ، ہر سال ایک نیا رزق آسمان سے لیلۃ القدر کو نازل ہوتا ہے جو ان کو ملتا ہے جو لیلۃ القدر کو درک کرتے ہیں، پا لیتے ہیں۔ بہرحال میں یہاں تک بات کو لے کے آیا ہوں، میں اشارہ کرتا چلا جاؤں۔ بات یہ ہے کہ تھوڑا سا اشارہ کروں گا، میں زیادہ اس موضوع پہ نہیں روکوں گا، قبلہ مولانا نے بہت کچھ فرما دیا، بزرگوں نے فرما دیا، میں یہاں پہ نہیں روکوں گا، میں کہیں آگے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ آج کی رات کرنا کیا ہے؟ ایت اللہ فرازات کی ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے گفتگو سنی، آج کی رات سے ریلیٹڈ ہے، بہت اللہ ان کو اب طول عمر ببرکت عطا فرمایا کہ ایک تسبیح اٹھا لیں آج کی رات، تسبیح کے دانوں پہ بیٹھ کر کیا اپنے کیا برائے، کیا دوست کیا دشمن، جس کسی کے دل میں محبت اہل بیت ہے اس کو بیٹھ کے دعا کریں،
اس لیے کہ مولا فرماتے ہیں، اصول کافی شریف میں ہے، مولا فرماتے ہیں کہ جو دعا آپ مومن کو کرتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے 1,00,000 دفعہ وہ دعا آپ کے حق میں قبول کرتا ہے، اس کے بعد اس مومن کے حق میں قبول کرتا ہے۔ رسول امام صادق علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، تو وہ مقام منا پہ ظاہر بیٹھ کے زار زار گریا کر رہے تھے، رو رو کے دعا کر رہے تھے۔ دوسرے صحابی نے دیکھا قریب نہ آئے، بھئی کسی حال میں پہنچے بیٹھے ہیں، خدا سے جڑے بیٹھے، میں ان کو تنگ نہیں کرتا، ڈسٹرب۔ جب وہ دعا کر چکے تو وہ صحابی قریب آئے، کہا کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج بہت جڑے ہوئے تھے خدا سے، رو رو کے زار زار گریا کر رہے تھے۔ کہا مجھے رب کعبہ کی قسم ایک دعا میں نے اپنے لیے نہیں کی، یہ جو جتنا تو نے مجھے کسی حال میں دیکھا ہے، روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا ہے، ایک دعا میں نے اپنے لیے نہیں کی۔ کہا کہ پھر کس کے لیے دعائیں کی ہے؟ کہا اللہ کے بندوں کو دعائیں کی ہیں، اسلام و مسلمین کو دعائیں کی ہیں، مومنین کو دعائیں کی ہیں، حاضرین کو دعائیں کی ہیں، غائبین کو دعائیں کی ہیں، وہ جو دنیا سے چلے گئے ان کو دعائیں کی ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ معصوم نے فرمایا ہے کہ جو کسی دوسرے مومن کو دعا کرتا ہے، اللہ کا عدل یہ ہے وہ دعا 1,00,000 دفعہ خود اس مومن کے حق میں دعا کرنے والے کے حق میں قبول کرتا ہے، پھر وہ ان کے حق میں۔ مجھے کیا بنی ہے کہ جو 1,00,000 دفعہ مجھے ملنی ہے میں اس کو ایک میں تبدیل کر دوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ وہ جو تبدیلی ہے وہ یہ ہے، پورا سال جس سے نفرت تھی آج کی رات بیٹھ کر ختم کریں، اپنے نفس کے اوپر پیر رکھیں، اپنی انا پہ قدم رکھیں، انا کو ختم کر دیں۔ آج کی رات انا کے توڑنے کا نام ہے۔ یہ جو میں آنا نہنوں کی مصیبت میں گرفتار ہوں، یہی تو اپنی کبریائی اور اپنی بلندی اور غرور اور تکبر فقط ایک ذات کو زیبا ہے کہ جس نے کائنات کو خلق کیا ہے، اس کے سوا تکبر، مگر کریٹڈ کو حقہ سے لے کے وہ تکبر کرے، جو خلق کیا گیا ہے مخلوق کو حقہ سے لے کے تکبر کرے نا۔ لہذا ہر وہ شخص جس کے دل میں ولایہ علی ہے، چاہے ظاہراً چاہے حقیقت میں، جو بھی علی کی محبت کا دم بھرتا ہے، جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، آج کی رات بیٹھ کر ان کو دعائیں کریں، اسلام و مسلمین کو دعائیں کریں، ہر کسی کو دعائیں کریں۔ اللہ اس کائنات کو موحد بنا دے، مومن بنا دے، متدین بنا دے، ساری مخلوق پروردگار عالم کی دہلیز پہ آئے اور آ کر اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھے، اس لیے کہ اس اللہ کا حق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے۔ امیر کائنات نے فرمایا کہ پروردگارا میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے تیری جہنم کا ڈر ہے یا جنت کا لالچ۔ پوچھا گیا ہے علی پھر آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ نہ جنت، فرمایا جنت کے لالچ میں کروں تو تاجر ہوں، گیو اینڈ ٹیک ہے، میں عبادت کر رہا ہوں اللہ مجھے جنت دے دے گا، میں تاجر نہیں ہوں۔ جہنم کے ڈر سے عبادت کروں تو میں بزدل ہوں، ڈرپوک ہوں کہ خدا مجھے جہنم کی عذاب، نہ میں ڈرپوک ہوں نہ تاجر ہوں۔ کہا پھر عبادت کیوں کرتے ہیں اتنی؟ کہا اس لیے کہ وہ لائق عبادت ہے، وہ لائق عبادت ہے، حق ہے اس ذات کا کہ اس کے سامنے پیشانی زمین پہ رکھ کے کہا جائے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ لہذا ہر کسی کو دعائیں کریں، ہر کسی جس کے بارے میں پوری زندگی ہمیں تہران میں ایک فیملی تھی، تو اس فیملی کی جیسے خاندانوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، پر بعض دفعہ میں حاشیے میں اس لیے اترتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں ان کا کوئی اثر نکلے نا، مومنین کے اوپر اثر ہو، اس لیے بعض دفعہ حاشیے میں چلا جاتا ہوں، ورنہ میں باتیں کچھ اور کرنی ہے، آپ کو آگے لے کے جانا، ادھر نہیں روکنا۔ تہران میں ایک فیملی تھی، جیسے فیملیوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو جب جھگڑا ہوا تو اس طرح وہ ایکسٹریم ہو گئے کہ شاید وہ خون کے پیاسے تھے ایک دوسرے کے۔ اتفاق سے محرم آ گیا، جب مجلس مظلوم کربلا شروع ہوئی تو وہ جو دشمن تھا وہ آگے آگے بیٹھ گیا، جو دوسرا تھوڑا طاقتور دشمن تھا، وہ کمزور دشمن تھا، وہ طاقتور۔ ظاہر لڑائی میں بعض فیملیاں جو ہوتی ہیں لڑائی تو ہو جاتی ہے لیکن کچھ طاقتور ہوتے ہیں کچھ کمزور ہوتے ہیں۔ جو طاقتور تھا وہ بعد میں آیا، پیچھے آ کے بیٹھ گیا۔ جب پیچھے بیٹھا تو اس کو نظر آیا کہ ہاں وہ میرا رشتہ دار جو میرے دشمن ہے وہ بھی آیا بیٹھا ہے۔ بیٹھے بیٹھے اس کے دل میں زیارت عاشورہ کے یہ جملے آئے، یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وعدو لمن آداکم ومحب لمن احبکم۔ اے ابی عبداللہ الحسین، میری اس سے دوستی ہے جس کی آپ سے دوستی ہے،
میری اس سے جنگ ہے جس کی آپ سے جنگ ہے، میری اس سے صلح ہے جس کی آپ سے صلح ہے۔ اپنے آپ سے کہتا ہے کہ یہ بندہ جو حسین کی مجلس میں بطول کے بچوں کو رونے آیا بیٹھا ہے، یہ ان کا اس وقت دوست ہے یا دشمن؟ ابھی عبداللہ الحسین کا یہ اس وقت دوست ہے یا دشمن؟ کہتا ہے ڈیفینیٹ ان کا دوست ہے، ان کے صف مادم پہ بیٹھ کے ان کو رو رہا ہے۔ کہا افسوس ہو مجھ پر، جو حسین کا دوست ہے وہ میرا دشمن ہے، جو حسین علیہ السلام کا دوست ہے وہ میرا دشمن ہے۔ کدھر گیا وہ میرا دعویٰ کہ میں کہہ رہا تھا انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم؟ کدھر گیا وہ میرا دعویٰ؟ کتنا جھوٹا ہے میرا وہ دعویٰ؟ کہتا میں منٹ اور سیکنڈ گن رہا تھا کہ کس وقت مجلس ختم ہو، کس وقت مجلس ختم ہو۔ تو جیسے ہی مجلس ختم ہوئی، جیسے پانی نچلی جگہ کی طرف جا کر دوڑ کے گیا اور میں نے اپنے مخالف کو پکڑا، سینے سے لگا لیا۔ میں نے کہا بندہ خدا، غلطی میری ہے یا آپ کی؟ آپ مجھ کو معاف کر دیں۔ کہا وجہ کیا ہے؟ آپ تو میرے خون کے پیاسے تھے۔ کہا ابھی ادھر ہی بیٹھے مجھے یہ خیال آیا ہے جو ابھی عبداللہ الحسین کا دوست ہے وہ میرا دشمن ہو، میرا وہ دعویٰ محبت حسین کے ساتھ کدھر گیا؟ وہ دعویٰ محبت۔ مومنین، آج کی رات معافی دینے کی رات ہے۔ اگر ہم کسی اپنے رشتہ دار کی خطا پہ اس کو معافی نہیں دے کے گئے، یہ نمازیں، یہ سجدے اللہ کو اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے ہمارے سجدوں کی اور نمازوں کی۔ پوری کائنات اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، وہ پھر بھی اپنی ذات میں اللہ تھا، اللہ ہے، اللہ رہے گا۔ پوری کائنات پشت کر جائے پھر بھی وہ اللہ رہے گا۔ ہمارے سجدے اس کی کبریائی میں اضافہ نہیں کرتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سجدے نہ کریں، دعائیں نہ کریں، یہ ضروری ہے۔ عبد اور معبود کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ، یہ حق ہے خدا کا کہ معبود کے لیے عبد جو ہے اپنی اظہار محبت کرے، اس کی بارگاہ میں آئے، گڑ گڑائے، پیشانی سجدے میں رکھے، اس کی عظمت کا اعلان کرے، اپنی کمی اور کاستی کا اعلان کرے، اپنی عبودیت کا اظہار کرے۔ ضروری ہے، حق ہے بندے کا کہ اپنے اللہ کو سجدہ کرے، لیکن ان سجدوں کی اللہ کو اتنی ضرورت نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ آپس میں جڑ کے رہیں۔ اسلام دین وحدت ہے، اسلام دین اخوت ہے، دین برادری ہے، اسلام بھائی چارے کا دین ہے۔ کیوں فرمایا گیا کہ باجماعت نماز میں 10 افراد جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو جو آسمان سے اللہ کی طرف سے ثواب نازل ہوتا ہے، رحمت نازل ہوتی ہے، وہ فرشتہ جو بارش کے قطرے لکھ سکتا ہے، ریت کے ذرات لکھ سکتا ہے، زمین و آسمان کی بلندیوں کو لکھ سکتا ہے، زمین پہ کتنی مخلوقات ہیں اور کتنے مر رہے ہیں، کتنے آ رہے ہیں، ہر کسی کا اعداد و شمار لکھ لیتا ہے۔ لیکن جب 10 آدمی نماز میں شامل ہو جاتے ہیں، جو رحمت آسمان سے ان پہ نازل ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں لکھ سکتا، میں نہیں لکھ سکتا۔ اس قدر زیادہ کیوں ایسا ہے؟ اللہ کو وحدت پسند ہے۔ کیوں جمعے کے دن 3 میل کے مومنین کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا؟ اللہ کو اللہ وحدت دیکھنا چاہتا ہے۔ کیوں حج کے موقع پہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے تو کہا کہ ادھر آؤ حج کرو، اور فرمایا جو حج کر لیتا ہے ایسے ہی ہے جیسے آج شکم مادر سے باہر آیا ہو، اس کے پلے کوئی گناہ نہیں رہ گیا۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ اللہ وحدت دکھانا چاہتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے خطا میری ہے یا اس کی۔ آج کی رات اس کو معاف کرنے کی رات ہے۔ اپنے اپنوں کو، دوستوں کو، کسی کی جو بھی تھی، نہ فقط معاف کریں بلکہ ان کے لیے دعا بھی کریں۔ کس طرح معاف کرنا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں نا مولا ہمیں امام زمان علیہ السلام کا سپاہی بنا، میں آپ کو بتاتا ہوں امام کے سپاہیوں میں کون شامل ہوگا۔ امام کے سپاہیوں میں اسی طرح کے لوگ ہوں گے جس طرح کے لوگ امیر المومنین کے سپاہی تھے، کیونکہ مولا اپنے جد کی سیرت پہ چلیں گے۔ امیر المومنین جس پہ سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ مالک اشتر نقی ہے۔ گویا امام کی فوج میں مالک جیسے لوگ ہوں گے۔ مالک کون ہے؟ روایت بتاتی ہے کہ مالک کوفے کی گلی سے گزر رہے تھے، کسی جوان نے ایک ڈیلا اٹھایا اور جناب مالک کے امامے پہ مار دیا، امامہ اڑا زمین پہ جا گرا۔ مالک نے مڑ کے دیکھا ایک جوان نے میرے امامے پہ پتھر مارا ہے۔ مالک نے امامہ اٹھایا، جھاڑ کے دوبارہ سر پہ باندھ لیا، سر جھکا کے گلی میں آگے چلے گئے۔ ایک لفظ نہیں کہا اس جوان کو، نوجوان کو۔ کسی نے بعد میں، دکاندار نے، کسی نے کہا کہ جوان تجھے پتہ تمہیں کس پر پتھر مارا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ علی علیہ السلام کی فوج کے آرمی چیف ہے مالک اشتر نخعی، اس کو تو نے پتھر مارا ہے۔ جوان جہاں پہ کھڑا تھا ظاہراً لڑکھڑانے لگا، کانپنے لگے، دوڑا دوڑا آیا گلیوں میں پوچھتا کہ مالک یہاں سے گزرے ہیں، مالک یہاں سے گزرے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں ابھی گزرے، ابھی پتہ چلا کہ مالک مسجد کوفہ میں پہنچ گئے ہیں۔
جب جوان مسجد کوفہ میں آیا تو دیکھا جناب مالک اشتر نماز پڑھ رہے ہیں، جوان انتظار کرنے لگے۔ جب نماز ختم ہوئی کہتا ہے کہ اے جناب مالک اشتر نخعی، امیر المومنین علی کی فوج کے آرمی چیف، میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں کہ جو میں نے غلطی کی ہے وہ مجھ کو معاف کر دے۔ کہا جوان میں نے تو تجھے اسی وقت معاف کر دیا تھا، یہ جو 2 رکعت نماز پڑھی ہے اس لیے پڑھی ہے کہ اللہ بھی تجھے معاف کر دے۔ 2 رکعت نماز اس لیے پڑھی ہے۔ علی امام زمان کو ایسے فوجی چاہیے۔ اگر میں اس سطح پہ پہنچ گئی ہوں تو آپ کو مبارک ہو، خدا کی قسم میں اور آپ امام زمان کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ اس طرح کی فوج مولا کو چاہیے ہے، اس طرح کے سپاہی مولا کو چاہیے۔ تشیع کو ولایت انفرادی سے نکل کر ولایت اجتماعی میں جانا ہوگا، تب حضرت ظہور فرمائیں گے۔ ظہور ادھر سے دیر نہیں، ادھر سے دیر ہے۔ ہم ابھی تک اپنے آپ اور اپنی اس 6 فٹ کی باڈی کے لیے جی رہے ہیں۔ جب ہم اپنی باڈی سے نکل کر مومنین کے لیے جیئیں گے اس وقت حضرت حجت آ جائیں گے۔ دیر ادھر سے نہیں، دیر ادھر سے ہے۔ ہم تیار نہیں ہیں، لاکھ مرتبہ، جیسے حضور بھائی قبلہ فرما رہے تھے، ہم ایک کروڑ مرتبہ، مگر صبح سے شام تک کتنی اللہ کی کائنات میں لوگ ہیں جو صبح سے شام تک پڑھتے ہیں اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن۔ حجت ابن الحسن آ کیوں نہیں رہے؟ اللہ نے تو خود وعدہ کیا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو جب خود اللہ نے کہا ہے کہ دعا مانگو، ہم کتنی دعائیں مانگ رہے ہیں، کیوں نہیں حضرت آ رہے؟ حضرت کے ظہور میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ مومن تیار نہیں ہے۔ جیسے حضور بھائی نے فرمایا، کیوں امام موسیٰ کاظم کو علیہ الصلوۃ والسلام کو زندان میں جانا پڑا؟ مومنین کی وجہ سے۔ کیوں سید الشہداء کا سر کٹ کے نوکے نیزہ پہ سوار ہوا؟ مومنین کی وجہ سے۔ میں فقط مومنین کو مجرم نہیں قرار دے رہا، لیکن ایک کمی ان کی طرف سے بھی تھی۔ اگر مومن اپنے زمانے کے امام کا ساتھ دیتے، نہ امام علی کو کنویں میں جا کر اپنا منہ ڈال کر اپنے علم کا اظہار کرنا پڑتا، نہ حسن مجتبیٰ کو چاقو کھانے پڑتے اور مسلح نیچے سے کھینچا جاتا، نہ امام حسین کا سر کٹ کے نوکے نیزہ پہ سوار ہوتا، نہ دوسرے اماموں پہ جو ظلم ہوا ہے وہ ہوتا۔ مومن تیار نہیں، ہم تیار نہیں ہیں، لہذا نہ روکوں میں یہاں پہ آپ کو۔ بہرحال آج کی رات تقدیر لکھی جاتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ مولا جب ہماری تقدیر پہ دستخط کرنے والے آپ ہی ہیں اور آپ ایک شفیق باپ اور رحیم باپ سے اور ماں سے ہزاروں گنا بڑھ کے ہم سے محبت کرنے والے ہیں، تو یہ سال بھر میں ہماری قسمت میں اتنی مصیبتیں اور مشکلیں آپ کیوں لکھ دیتے ہیں؟ سوال پیدا ہو رہا ہے نا۔ میں نے ابھی کہا نا کہ تقدیر کے اوپر مولا کے سگنیچر ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں فقر کا کیوں سامنا ہے؟ یہ ہمارے لیے اتنی بیماریاں کیوں ہیں؟ یہ ہمارے لیے اتنی پریشانیاں کیوں ہیں؟ یہ ہمارے جوان کیوں مر جاتے ہیں؟ ہمارے بچے کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں؟ جب دستخط کرنے والے امام زمان ہیں اور مولا فرماتے ہیں ہم تمہاری ماں سے کئی گنا بڑھ کے آپ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ یہ جو ماں اور باپ کے دل میں محبت ہے یہ محبت غریزی ہے۔ جو حیوان بھی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، جو اہل بیت کی محبت ہے وہ محبت الہی ہے، وہ محبت الہی ہے۔ جس طرح اللہ 70,000 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اسی طرح اہل بیت اپنے مومن اور مسلمان اور اس سے شیعہ سے محبت کرتے ہیں۔ پھر یہ مصیبتیں کیوں ہیں؟ مصیبتوں کا فلسفہ سن لیجیے۔ مصیبتیں اس لیے نہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم مصیبت میں دوچار ہو جائیں، مصیبت اس لیے ہے کہ ہمارا برتن چھوٹا ہوتا ہے، اس میں اگر زیادہ خیرات ڈال دی جائے وہ خیرات خود ہمارے اپنے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ جو پیسہ کم ملتا ہے نا، 5 سال کا بچہ اپنے ماں باپ سے، جس باپ کے لاکھوں اور ملین ڈالر بینک میں پڑے ہیں، 5 سال کا بچہ باپ سے کہے کہ بابا جان اسکول جا رہا ہوں، خرچہ دے، کتنا دے گا؟ اس کو کتنا خرچہ دے گا باپ؟ اکیلا تو تیرا بیٹا ہے بھائی، اس کو دے دینا $1 ملین اسکول جا رہا ہے۔ آپ کے تو ملین اپان ملین ڈالر بینک میں پڑے ہیں، لیکن وہ اس کو $1 ملین نہیں دیتا، ممکن ہے 200 دے دے، ممکن ہے 400 دے دے۔ کیوں؟ آپ کے پاس اتنا پیسہ تھوڑا کیوں دے رہے ہیں؟ اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ باپ بچے کی صلاحیت کو دیکھتا ہے، اس کی ضرورت کو دیکھتا ہے اور اس کی ضرورت کے مطابق اس کو عطا کرتا ہے۔ یہ تقدیر ہے، یہ تقدیر ہے۔ ایک حکیم اور دانا باپ اپنے بچے کی تقدیر کے لیے دیکھ بھال کے اس کو عطا کرتا ہے۔ کیا اللہ جو کبریا ہے،
جو خالق کل شے ہے وہ بندے کی صلاحیت کو نہیں دیکھتا. لہذا جتنا ظرف ہوتا ہے، آسمان سے بارش ہوتی ہے، کسی کا برتن چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے اندر اتنے ہی قطرے آتے ہیں، جس کا برتن بڑا ہوتا ہے اس کو زیادہ قطرے مل جاتے ہیں. اب وہی بارش جب دریا کے اندر ہوتی ہے تو اس کو کتنا پانی مل جاتا ہے، دریا کو کتنا پانی مل جاتا ہے. لہذا تقدیر ہماری طرف سے، خود ہم اپنی تقدیر کو جو ہے وہ کرتے ہیں، بناتے ہیں. کتنا کچھ ہمیں ملنا چاہیے یہ خود ہے ہم ہے کہ ہمارے اندر کتنی صلاحیت ہے. ایک شخص تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، ثعلبہ انصاری. ثعلبہ رسول اللہ کے پاس جاتا تھا، کہتا تھا یا رسول اللہ آپ دعا کریں اللہ مجھے رزق وسیع عطا کرے. حضور فرماتے تھے ثعلبہ پروردگار نے جس چیز جو آپ کو عطا کیا نا آپ کی دین و دنیا کے لیے یہ ٹھیک ہے. کہتا تھا نہیں یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کریں. جب 2-3 دفعہ گیا سخی کے دربار پہ، رسول خدا نے فرمایا پروردگار جو ثعلبہ چاہتا ہے عطا کر دے. اچانک ثعلبہ کا کوئی رشتہ دار مرا اور اس کا پیچھے وارث کوئی نہ تھا. اس کا جتنا مال تھا وہ سارا ثعلبہ کو مل گیا. اونٹ تھے، بکریاں تھیں، گائے تھی، سونا تھا، چاندی تھا، جو کچھ بھی تھا وہ سارا. اب حالت یہ ہو گئی کہ ثعلبہ پہلی صف میں آ کے نماز پڑھتا تھا پیغمبر کے پیچھے. جب اتنا مال ملا تو آہستہ آہستہ جمعے کو آنا شروع ہو گیا. اب مدینے میں اس کے لیے جگہ تنگ پڑ گئی. مدینے سے باہر جا کے کوئی جگہ لی، وہاں پہ اپنے وہ سارے ریوڑ، اپنے سارے اونٹ، اپنے سارے جو کچھ بھی تھا اس کا انتظام کیا. اب وہ جمعے پہ آنا بھی چھوڑ گیا. اتفاق سے زکوٰۃ کی آیت نازل ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. میں بس شاید یہی واقعہ مکمل کر کے تو آپ کی ضرورتوں کو تمام کروں، اور انشاءاللہ پھر کبھی خدا نے موقع دیا اور وقت بھی وسیع ہوا تو بہرحال میں اپنی عرائض آپ کی خدمت میں مفصل میں آپ کو معلوم ہے آپ کی خدمت میں ایک مدت سے حاضر ہوتا ہوں، طالب علم ہوں، اور جب سے ہوش سنبھالی ہے اسی پڑھنے پڑھانے اور کاغذ اور قلم سے رابطہ ہے. تو چاہتا ہوں کہ خدا جانتا کہ میرا روایتی انداز آپ کو معلوم ہے کہ نہیں ہے کہ نعرے لگواؤ اور منبر کو مجمع کو چھت کے ساتھ لگا دو. نہ، میں چاہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اپنے یہ جو جوان بیٹھے ہیں بہت کچھ ہمارے منبر سے جو ہے آج کل وہ دیا جا رہا ہے کہ جو نہیں دیا جا، اور جو دیا جانا چاہیے وہ دیا نہیں جاتا. تو چاہتے ہیں کہ کوئی نکتہ شاید ہماری زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ کسی مومن کے لیے جو ہے وہ اس کے لیے وہ بن جائے، مشعل راہ بن جائے. تو ہمارے لیے بھی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو حضور علیہ السلام نے صحابہ میں یہ صحابی سر فہرست تھا کہ جس کے اوپر زکوٰۃ بنتی تھی. حضور نے فرمایا کہ جاؤ ثعلبہ کے پاس اور جا کر انہیں کہو کہ زکوٰۃ دے. آیات زکوٰۃ نازل ہوئی. جب یہ لوگ ثعلبہ انصاری کے پاس گئے، ثعلبہ نے کہا میں کوئی یہودی ہوں کہ آپ کو جزیہ دوں، میں کوئی یہودی. انہوں نے کہا ثعلبہ یہ جزیہ نہیں، یہ زکوٰۃ ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. اللہ نے زکوٰۃ کہی ہے نہ جزیہ ہے. کہا نہ، بڑی مشکل سے مال اکٹھا کیا ہے، جوڑا، میں نہیں دیتا. صحابہ واپس آئے، آپ کا یا رسول اللہ ثعلبہ زکوٰۃ نہیں دیتا. حضور نے 3 دفعہ فرمایا ویل لثعلبہ ویل لثعلبہ ویل لثعلبہ. میں نے کہا نہیں تھا ثعلبہ جو اللہ نے تجھے رزق دیا ہے تیرے دین اور دنیا کے لیے وہی کافی ہے. ہلاکت ہے ثعلبہ کے لیے. تیرا دین گیا، تیری آخرت گئی، دنیا کتنا عرصہ تیرے ساتھ چلے گی جو رسول کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دے. لہٰذا جو تقدیر معصوم مقدر کر دیتے ہیں ہمارے لیے، خدا شاہد ہے عدل کا، محبت کا اور اطاعت کا تقاضا یہ ہے ہمیں اس کو 1000 مرتبہ چوم کے آنکھوں پہ لگا لینا چاہیے. اگر معصوم کی لکھی ہوئی تقدیر میں ہمارے لیے تھوڑا رزق ہے تو اس پہ شکر ادا کریں، اگر بیماری ہے تو اس پہ شکر ادا کریں. جو کچھ معصوم نے لکھ دیا ہے اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے. تو دعا ہے پروردگار عالم ہمیں آج کی رات کو صحیح طریقے سے درک کرنے اور اس کے صحیح اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اعمال ہم نے انجام دیے خالق کائنات ان کو آسان طریقے سے قبول و منظور فرما. جہاں جہاں پہ مومنین نے آج کی رات اعمال انجام دیے، پالنے والے تمام مومنین کی زحمات، بیداری، شب بیداری، اخراجات
یہ جس کسی نے ذرہ برابر تیری راہ میں کوشش کی ہے، پالنے والے سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہمیں حقیقت میں لیلۃ القدر عطا فرما، اور محمد و آل محمد کے صدقے ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالایمان فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ما صلى جزاك الله خيرا۔